مقبوضہ ریاست جموں کشمیر میں مظالم کی انتہا ہو رہی ہے۔ عمران خان صاحب کے دور میں مسئلہ کشمیر کو پس پش ڈالا گیا اور اب بھی ایک سیاسی دھما چوکڑی میں کشمیر کو نظر انداز کر دیا گیا۔ اسی طرح فلسطین میں اسرائیل کے جو مظالم ہیں اور صہیونی قوتوں کے جو مظالم ہیں، مسجد اقصیٰ میں نمازیوں پر جو مسلسل ظلم ڈھایا جا رہا ہے، اور ایک ایسی کیفیت میں کہ پاکستان میں بیٹھ کے ہم کشمیر کو بھی نظر انداز کریں اور یہ تاثر پیدا ہو کہ پاکستان اسرائیل کی ناجائز ریاست کو تسلیم کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بیک ڈور چینل اور چور دروازہ تلاش کر رہے ہیں۔ ہمارا موقف ہے کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ اب کشمیر کے مسئلے پر بھی اور فلسطین کے مسئلے پر بھی پارلیمنٹ کے اندر ایک کھلی بحث کی جائے اور پارلیمنٹ کے اندر ایک متفقہ حکمت عملی بنائی جائے۔ قائد اعظم علیہ رحمہ اور علامہ اقبال کے موقف کے مطابق کشمیر پر بھی فلسطین پر بھی مستقل بنیادوں پر قومی اتفاق رائے کی حکمت عملی اختیار کی جائے، اور یہ جو جتنے شکوک و شبہات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، کشمیر پر سودے بازی کا جو شک بڑھتا جا رہا ہے، اسرائیل کو تسلیم کرنے کے جو شکوک و شبہات بڑھتے جا رہے ہیں، اس کا واحد علاج یہی ہے کہ پارلیمنٹ کے ذریعے ونس فار آل ہمیشہ کے لیے یہ ایک متفقہ حکمت عملی بن جانی چاہیے، اور وہ افراد کہ جو پاکستانی امریکن اسرائیل گئے، اسی طرح ایک سرکاری ٹی وی کے نمائندے اور اینکر وہ اسرائیل گئے ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک سرکاری ملازم اور ایک سرکاری ٹی وی کا کرندہ یہ کس طرح جرأت کر کے وہاں پہنچا ہے۔ اسی طرح جو امریکن پاکستانی ہیں وہ وہاں پہنچے ہیں، تو ان کے بارے میں بھی ہمارا موقف ہے کہ ان سب کی پاکستانی شہریت ختم ہونی چاہیے، اور شناختی کارڈ اور پاسپورٹ کا جو غلط استعمال ہے اس کے لیے مطابق ان پر ایک قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ اور اس سلسلے میں محض ایک تردید کر دینے سے معاملہ حل نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے ہر پہلو سے پوری قوم کو مطمئن نہ کیا جائے۔ اگر یہ شکوک و شبہات قائم رہتے ہیں تو پھر پوری قوم کو بھی اور ہمیں بھی اس بات کا حق حاصل ہے کہ ہم عوام میں آئیں اور اس کے لیے احتجاج کریں۔ اسی طرح ہم سمجھتے ہیں کہ جو سیاسی بحران بڑھ رہا ہے اور اس میں جو شدت اور انتہا پسندی اور نفرتیں بڑھتی جا رہی ہیں، بد کلامی اور الزام تراشیاں بڑھتی جا رہی ہیں، سیاست جو ہے وہ ملک و ملت کی خدمت کی بجائے ایک بڑی تباہی کی شکل اختیار کر رہا ہے، اور اسی طرح جو سیاست کو ایک ذاتی انتقام اور دشمنی کا ایک رنگ دیا جا رہا ہے اور ایک دوسرے کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، جان لیوا ایک صورتحال پیدا کی جا رہی ہے، اور اسی تلخیوں کے ماحول میں پولیس، انٹیلیجنس ادارے اور ریاستی ادارے اس گرم توے پر اپنی روٹی لگا رہے ہیں، جس سے ماحول کے اندر اور خرابی بڑھ رہی ہے۔ ہمارا موقف ہے کہ قومی قیادت ہوش کے ناخن لے اور قومی قیادت جمہوریت پارلیمانی نظام کو ایک بڑے خطرات کی طرف نہ دھکیلے۔ آئین بنیاد ہونا چاہیے، جمہوریت بنیاد ہونی چاہیے، پارلیمانی نظام بنیاد ہونا چاہیے،
اور پوری قومی قیادت کو اس چیز پر اتفاق کرنا چاہیے کہ ملک میں ایک شفاف بااعتماد انتخابات کا نظام لایا جائے۔ اسی طرح ہم سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کی سربراہی میں جو اتحادی حکومت ہے وہ ڈاواڈول بھی ہے اور اس کا مستقبل بھی واضح نہیں ہے، اور اسی طرح جو معیشت کا اقتصادی صورتحال کا دباؤ ہے اس میں حکمرانوں کے لیے ممکن نہیں ہے کہ مستقل بنیادوں پر کوئی بھی حکمت عملی اختیار کرے۔ لیکن اس وقت حکومت یہ کوشش کر رہی ہے کہ اپنی اس حکومت کے آنے کے بعد وہ اپنے آپ کو احتساب کے دائرے سے باہر لائیں اور اپنے آپ کو محفوظ کریں، اور من پسند قسم کی قانون سازی کی جا رہی ہے۔ ہم حکومت کے ان اقدامات کی مذمت بھی کرتے ہیں اور مسترد بھی کرتے ہیں کہ احتساب پوری قوم کا مطالبہ ہے، لیکن احتساب کے پورے نظام کو بے دم کر دیا جائے اور اس کی حیثیت کو بالکل ملیا میٹ کر دی جائے تو یہ قوم کے لیے قابل قبول نہیں۔ جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے، عوام کے خون پسینے کی کمائی کو لوٹا ہے، اور ان کو قانون کے دائرے میں آنا چاہیے، احتساب کے کٹہرے میں آنا چاہیے۔ عمران خان صاحب نے اپنا دور اقتدار احتساب نہ کر کے اور اس کو ایک انتقام کی شکل دے کے کرپٹ مافیا کو قوم پر مسلط کیا ہے، اور اب یہی لوگ جو ہیں وہ مکمل طور پر احتساب کے نظام کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ حکومت وہ فیصلے نہ کرے کہ جو مستقل بنیادیں کو جن کے اثرات آئندہ آنے والے حالات پر ہوں۔ ایک کمزور ترین حکومت کے ایسے فیصلے یہ متنازع ہوں گے اور حالات کو مزید کشیدہ بنائیں گے۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی جنہوں نے جلسے کر لیے، اپنا بیانیہ اور موقف دے لیا، اور 25 مئی کو احتجاج اور دھرنے اور لانگ مارچ کا اپنے تمام اعلانات کی تکمیل کر لی، اب تو صدر پاکستان وہ بھی یو ٹرن لے چکے ہیں اور وزیر اعظم کی بھیجی ہوئی سمریوں کو تیز رفتاری سے اب تسلیم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب پی ٹی آئی کے اندر بھی یہ بحث موجود ہے تو اب عمران خان صاحب کے لیے بہتر راستہ یہی ہے وہ اپوزیشن لیڈر کی حیثیت اختیار کریں اور پی ٹی آئی واپس اسمبلیوں میں آئے اور اپنا ایک پارلیمانی اور جمہوری کردار ادا کرے۔ اب پاکستان اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ اختلاف کرنا ہر ایک کا حق ہے، لیکن سیاسی اختلاف کو اس قدر ایک شدت اور ایک انتہا پسندی اور سیاسی فرقہ واریت کا شکار کر دیا جائے تو یہ ملک کے لیے ایک بڑی تباہی کا باعث ہوگا۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ جب پی ٹی آئی اب خود احتجاج کرنے کی بجائے سپریم کورٹ سے تحفظ چاہتی ہے اور سپریم کورٹ سے ایک مینڈیٹ چاہتی ہے اور سپریم کورٹ کے چھتری تلے وہ احتجاج کرنا چاہتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی بھی سیاسی جماعت کو زیب نہیں دیتا، اور سیاسی جماعت کا یہ کوئی آئینی جمہوری حق نہیں ہے کہ وہ اپنے احتجاج کے لیے سپریم کورٹ جیسے ادارے کو پولیٹیکلی جو ہے کہ وہ گدلا کرے اور اس کی حیثیت کو متنازع کرے۔ میں آخر میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انتخاب ناگزیر ہے۔ اس مقصد کے لیے اتحادی حکومت سے ہمارا مطالبہ ہے کہ انتخابی اصلاحات کے لیے قومی اتفاق رائے پیدا کریں، عمران خان کے دور میں وہ قانون سازی جو آئین اور قرآن و سنت سے متصادم ہے انہیں واپس لیا جائے، اور آئی ایم ایف
کے ساتھ جو بدترین شرائط کا معاہدہ طے کیا گیا ہے، حکومت یک طرفہ طور پر مزید سجدہ ریزی نہ کرے، وہ پورا معاہدہ پارلیمنٹ میں لایا جائے اور پارلیمنٹ کے اندر ہی اس کا لائحہ عمل طے کیا جائے کہ ان بدترین شرائط سے کس طرح نکلنا ہے، اور ایک قومی اتفاق رائے کی اقتصادی لائحہ عمل بنایا جائے۔ اور اس وقت وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ یہ ہوا کا تازہ جھونکا ہے، اور اس سے فرار کے راستے کی بجائے اسے اپنی طاقت بنایا جائے اور نئے معاشی نظام کی بنیاد مضبوط کی جائے، اور اسلام کا معاشی نظام زکوٰۃ کی بنیاد پر نظام، خود انحصاری اور اپنے وسائل پر اعتماد کا معاشی نظام ہی اس وقت ہمارے بحرانوں کا حل ہے۔ جماعت اسلامی نے طے کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنے اس انتخابی اصلاحات کی تمام تجاویز کو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو بھی، سابق وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کو بھی، جناب مولانا فضل الرحمان صاحب، اختر مینگل صاحب، امیر حیدر ہوتی صاحب، خالد مقصی صاحب، خالد مقبول صدیقی صاحب، اور اسی طرح پارلیمنٹ کے اندر جو باقی نمائندہ جماعتیں ہیں ان تک بھی ہم اپنی تجاویز پہنچائیں گے۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر اور سینٹ کے چیئرمین تک بھی ہم اپنی تجاویز پہنچائیں گے، اور جماعت اسلامی کا وفد انشاءاللہ ان سارے قائدین کے ساتھ ملاقات کر کے انتخابی اصلاحات پر ان سب کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے۔